5 برس پہلے پینما پیپرز اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام بریک کرنے والے سینئر صحافی عمر چیمہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے پینما پیپرز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ ملکی مفاد کے لیے۔ جن لوگوں کی شکلیں پسند نہیں تھیں انہیں ہٹانا مقصود تھا، لہٰذا وہ تو کر دیا گیا، لیکن دیگر سینکڑوں لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آج سے 5 برس پہلے جب پینما پیپرز اسکینڈل سامنے آیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس کے اثرات دیکھے گئے۔ کئی ممالک کے سربراہان کے خلاف تحقیقات ہوئیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی پینما پیپرز کے تناظر میں ہونے والی تحقیقات کا نشانہ بنے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پینما پیپرز کیس میں ہی نواز شریف کے خلاف کارروائی شروع کی اور پھر ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا۔ پینما پیپرز ایک ایسی سٹوری تھی جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا۔ برطانیہ کی ملکہ، آئس لینڈ کے وزیر اعظم، یوکرین کے صدر، بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن، گلوکارہ شکیرا اور میڈونا جیسے مشہور افراد کے نام پینما پیپرز کے ڈیٹا بیس میں آئے۔ ان افراد یا ان کے قریبی لوگوں کی آف شور کمپنیوں کی مختلف پراپرٹیز کی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ اس خبر پر کام کرنے کے لیے تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم نے مختلف ممالک سے جرنلسٹ حضرات کو اکٹھا کر کے اس خبر پر تحقیقات کی۔ پاکستان سے دی نیوز کے صحافی عمر چیمہ نے پینما پیپرز اسکینڈل پر کام کیا۔ پینما پیپرز اسکینڈل کے 5 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں اس پر تحقیقات کرنے اور خبر دینے والے صحافی عمر چیمہ سے حال ہی میں پوچھا گیا کہ وہ 5 سال بعد اپنی اس خبر اور اس کے بعد کے واقعات پر کتنا مطمئن ہے۔ عمر چیمہ کا کہنا تھا کہ جب پینما پیپرز کیس میں نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو میں شروع میں بڑا پرجوش تھا۔ لوگ سوشل میڈیا پر مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے اور میں انہیں سمیٹنے میں مصروف تھا کہ اس دوران سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی آ گئی، جس کو پڑھنے کے بعد میرے تاثرات بالکل بدل گئے اور مجھے یہ فیصلہ انتہائی مضحکہ خیز لگا۔ عمر کے مطابق ان کی خبروں کو ویپنائز تو کیا گیا مگر غیر جانبدار طریقے سے، اور انصاف کرنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے ویسے نہیں اپنایا گیا تھا۔ اگر کسی صحافی کی خبر سے کوئی اعلیٰ عہدیدار نوکری سے فارغ ہو جائے یا اس پر ریاستی مشینری حرکت میں آ جائے تو یہ ایک صحافی کے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے۔ پینما پیپرز میں تو وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، تو یہ خبر عمر چیمہ کے لیے ضرور ان کے کیریئر کی سب سے اہم خبر ہوگی، مگر عمر چیمہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بطور صحافی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری سٹوری کا اثر ہو، لیکن اگر اس کو کچھ لوگ اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس میں خوشی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کم از کم اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ جس انداز میں چیزیں آگے بڑھیں، لوگ اور کئی ادارے ایک پیج پر آئے، یہ کوئی احسن طریقہ نہیں تھا اور وہ فیصلہ بھی احسن فیصلہ نہیں تھا۔ عمر چیمہ کے مطابق پینما پیپرز نواز شریف کی وجہ سے زیادہ خبروں میں رہا، مگر ان کے کیریئر کی ایک اور سٹوری ان کی نظر میں زیادہ اہم رہی، اور وہ خبر تھی جس میں سن 2012 میں انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس کی تفصیلات چھاپی تھی۔ اس خبر کے بعد اسے دنیا بھر کے اہم اخباروں نے اٹھایا اور اس کے بعد سن 2013 کے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے ایف بی آر سے ڈیٹا کی تصدیق کرنے کا عمل شروع کیا، اور اس کے بعد ہی ایف بی آر نے اراکین پارلیمان کی تفصیلات منظر عام پر لانا شروع کی، اور پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جہاں یہ تفصیلات عام کی جاتی ہیں۔ پینما پیپرز کی خبر پاکستان میں دی نیوز نے بریک کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر میں جن لوگوں کی آف شور کمپنیز کا ذکر کیا گیا تھا ان میں اخبار کے اپنے مالک میر شکیل الرحمان کا نام بھی تھا، اور دی نیوز اخبار نے اس وقت ان کا نام بھی چھاپا تھا۔ اسی حوالے سے عمر چیمہ کہتے ہیں کہ پینما پیپرز پر تحقیقات کرتے ہوئے ان کے لیے سب سے زیادہ یادگار واقعہ میر شکیل الرحمان کی آف شور کمپنی کے انکشاف اور اس پر ان کا رد عمل تھا۔ عمر چیمہ کہتے ہیں کہ جب میر شکیل الرحمان کا نام سامنے آیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ میں نے اپنے ایڈیٹر انصار عباسی سے بات کی اور پوچھا کہ کام تو بڑا خراب ہو گیا ہے۔ شکیل صاحب کا بھی نام ہے جس پر انصار عباسی نے انہیں سوالات بھجوانے کا کہا۔ انصار عباسی نے بھی بغیر کسی تردد کے کہہ دیا کہ آپ سوال بھیجیں۔ میں نے شکیل صاحب کو سوال بھیجے جس طرح باقی لوگوں کو بھیجے۔ میر شکیل الرحمان نے اپنے جواب کے ساتھ دستاویزی ثبوت بھی بھیجا۔ میر شکیل الرحمان کے اس عمل سے میں بہت متاثر ہوا۔ پاکستان میں پینما پیپرز میں 200 سے زائد افراد کے نام سامنے آئے، مگر 5 سال گزرنے کے بعد صرف نواز شریف کے خلاف ہی کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ پایا ہے۔ باقی جن افراد کے نام آئے تھے ان کے خلاف تحقیقات یا تو شروع ہی نہیں ہوئی یا سب خانے میں ڈال دی گئیں۔ عمر چیمہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ایک جائز سوال ہے کہ کارروائی صرف شریف خاندان کے خلاف ہوئی۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس وقت یہ دلیل بالکل جائز تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہیں تو احتساب انہی سے شروع ہونا چاہیے، مگر وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ اس کا مقصد ہی صرف وزیر اعظم کا احتساب تھا، ان کے علاوہ کسی اور کا احتساب مطلوب نہیں تھا۔ عمر چیمہ کہتے ہیں کہ جو انصاف کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ پینما پیپرز کو ایشو کے طور پر نہیں لیا گیا، اس میں کافی لوگوں کے نام تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا احتساب شروع کر دیا جاتا، مگر صرف ایک ہی شخص کے کیس پر ہی احتساب شروع ہوا اور وہیں ختم ہو گیا۔ صرف نواز شریف کے خلاف کارروائی پر مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پینما پیپرز ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش تھی۔ یہی سوال عمر چیمہ کے سامنے رکھا گیا کہ کیا پینما پیپرز ایک سازش تھی اور کیا وہ اس سازش کا حصہ بنے؟ عمر چیمہ کہتے ہیں کہ پینما پیپرز کوئی سازش نہیں تھی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں بشمول نون لیگ کے افراد کے، وہ یہ نہیں مانیں گے کہ میں اس طرح کی قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہوں۔ یہ خبر پاکستان تک محدود نہیں تھی، یہ بین الاقوامی خبر تھی۔ ہم جب بھی خبر کرتے ہیں تو حادثاتی طور پر کبھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔
अगर ये साजिश थी तो फिर पूरी दुनिया के हवाले से थी, नवाज शरीफ को फंसाने के लिए। पूरी दुनिया में पैनामा पेपर्स तो नहीं आए थे। पैनामा पेपर्स तहकीकाती सहाफ़त की दुनिया की चंद अहम खबरों में से एक है, इसीलिए इसे सहाफ़त का सबसे बड़ा पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला। इस खबर के 5 साल गुजरने के बाद की दुनिया पर उमर चीमा का कहना है कि पैनामा पेपर्स का पूरी दुनिया पर असर हुआ है। विसल ब्लोइंग ज़्यादा आम हो गई है। उमर चीमा के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों पर पहले भी बात होती थी, मगर अब पैनामा पेपर्स ऑफशोर कंपनियों के हवाले से एक इस्तारा बन चुका है। जहां उमर चीमा दुनिया में इस खबर के असर को मुस्बत तरीके से देखते हैं, वहीं पाकिस्तान के हवाले से वो मायूस नजर आते हैं। चीमा का कहना है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से पैनामा पेपर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि मुल्की मफाद के लिए। जिन लोगों की शक्लें पसंद नहीं थीं, जिन्हें हटाना मकसूद था, इस खबर के ज़रिए उनसे इंतकाम लिया गया। इस खबर में कई ताकतवर अफराद की माली तफसीलात का इंकशाफ किया गया था। उमर चीमा से पूछा गया कि क्या ये खबर करते वक्त या इसके बाद इन्हें कोई धमकी मिली। उन्होंने बताया कि मुझे आज तक इस केस के हवाले से कोई धमकी नहीं मिली, लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया मगर धमकी नहीं मिले। आखिर में उमर चीमा से पूछा गया कि क्या अगर उन्हें मौका मिले कि वो इस खबर को दोबारा से करें तो क्या वो ऐसा करेंगे। उमर चीमा का कहना था कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वो ज़रूर करेंगे। कई लोग कहते हैं कि मुझे पैनामा पेपर्स की खबर नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई मेरी खबर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर इस स्टोरी पर काम करूँगा। मैंने कई स्टोरीज़ की हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। खबरों या स्टोरीज़ पर एक्शन होना या ना होना एक सहाफ़ी के बस में नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।